اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون ثم ارسلنا رسولنا تترى كلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے بعد ہم نے کئی امتوں کو پیدا کیا، کئی امتوں کو برپا کیا جو دوسری امتیں تھیں، اور کوئی بھی امت اپنے وقت سے پہلے اس روئے زمین سے مٹی نہیں، اور جب اس کا وقت کمپلیٹ ہو گیا تو اس روئے زمین پر ٹھہر نہیں سکی۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، اور اس کے بعد ہم نے پئی در پے کئی رسول بھیجے، کلما جاء امۃ رسولها كذبوه، اور جب بھی کسی امت کے پاس اس امت کا رسول آتا تو وہ اس کو جھٹلا دیتے۔ فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کیا اور ان کو افسانے بنا دیا۔ تباہی و بربادی ہے، رحمت سے دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 نمبر کی سورت ہے یہ، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 42، 43، 44، 40 پر 2، 40 پر 3 اور 40 پر 4، یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان 3 آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اجمالی طور پر بہت ساری امتوں کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سورت کا آغاز جب ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر سب سے پہلے کامیاب ہونے والے مومنین کی صفات کو بیان کیا، اور اس کے بعد چونکہ یہ آیت مکی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مکہ والوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے اوپر یقین رکھنے کے باوجود اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو بھی اپنا معبود سمجھتے ہیں، اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے سامنے نظر و نیاز دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ نے کئی نشانیاں بیان کی، اور ان نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 23 سے لے کر کے اب تک اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے سامنے مثال بیان کیا۔ پہلے قوم نوح کا بیان کیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم بھی تھی، اور انہوں نے ان کے درمیان نوح علیہ السلام نے 950 برس تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا، ایک اللہ کی طرف ان لوگوں کو بلایا، لیکن ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عاد اولا یعنی قوم عاد اور عاد ثانی یعنی قوم سمود، ان کا بھی تذکرہ مجملاً کیا، ان کا نام لیے بغیر اللہ نے ان دونوں قوم کا تذکرہ کیا، اور ان دونوں قوموں نے کیسے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اس کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر نبیوں کو جھٹلانے کے مقابلے میں، نبیوں کا مذاق اڑانے کے مقابلے میں، نبیوں کے اوپر الزام تراشی کرنے کے مقابلے میں، نبیوں کی توہین کرنے کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں اللہ نے اس قوم کو کیسے ہلاک کیا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مجملاً بہت ساری قوموں کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اور اس کے بعد ہم نے دوسرے کئی امتوں کو پیدا کیا۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ عاد اولا کے بعد یعنی قوم عاد کے بعد اور قوم سمود کے بعد موسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، اسحاق علیہ السلام کو بھیجا، یعقوب علیہ السلام کو بھیجا، یوسف علیہ السلام کو بھیجا، شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ جو ہے تذکرہ ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے، لیکن ان نبیوں کے درمیان یعنی قوم عاد کے بعد سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار پیغمبروں کو بھیجا ہے، کیونکہ یہ جو میں نے نام گنائے ہیں اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، لیکن قرآن کریم میں بہت سارے نبیوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں